فرشتے کون ہیں؟ دوستوں، بھائی اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ فرشتوں کا تعلق عالم غیب سے ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں بہت سی خبریں بتلائی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی بہت سی معلومات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ تو چند باتیں جو آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ جان لیں کہ فرشتے کون ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اسی چیز سے پیدا کیا جو تمہیں بتلائی گئی ہے۔ اسے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی؟ فرشتوں کو کب پیدا کیا گیا؟ فرشتوں کی تخلیق کس وقت ہوئی؟ ہمیں اس کا معین وقت معلوم نہیں، کیونکہ اس حوالے سے کتاب و سنت میں وضاحت نہیں ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ فرشتوں کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے یقیناً پہلے ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے تخلیق آدم سے پہلے موجود تھے۔ فرشتوں کی عظمت، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس پر سخت گیر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دے دیا جاتا ہے۔ تمام فرشتوں میں سے مطلق طور پر سب سے بڑے فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں۔ آپ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور ان میں سے ہر ایک پر پورے افق میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کے پر سے اتنے رنگ برنگے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد جانتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور ابن کثیر نے البدایہ میں نقل کیا ہے۔ اس کی جو سند ہے وہ جید ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، میں نے جبریل علیہ السلام کو آسمان سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے دیکھا، آپ کے قد و قامت سے آسمان و زمین کے درمیان کا خلا بھرا ہوا تھا۔ بڑے بڑے فرشتوں میں حملۃ العرش بھی آتے ہیں۔ ان کے قد و قامت کے حوالے سے سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک قسم حملۃ العرش فرشتوں کے بارے میں بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حملۃ العرش وہ فرشتے جنہوں نے اللہ رب العالمین کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور وہ عقیدہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں نا، یہ بڑا اہم ترین عقیدہ ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو کہہ دیجئے الرحمن علی العرش استویٰ، تو اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ ان میں سے ایک فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد میں کتاب السنہ نے نقل کیا ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں آیت نمبر 1 میں فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض،
سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں، اور فرشتے نہایت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں فرمایا ہے، اسے نہایت مضبوط فرشتے نے سکھایا ہے جو کہ خوبصورت ہے۔ اب یہاں جو کہ خوبصورت ہے، پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ سورہ نجم آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق خوبصورت مظہر والا ہے، جبکہ سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لمبا چوڑا اور خوبصورت مراد ہے۔ بہرحال یہ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں میں سے خوبصورت شخص کو فرشتے سے تشبیہ بھی اکثر لوگ دیتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے کہا تھا کہ پس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو ان سے حد درجہ مرعوب ہو گئیں اور اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، تو کہنے لگی کہ بے عیب ذات اللہ کی ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو یقیناً کوئی اونچے مرتبے کا فرشتہ ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، چند باتیں جو آپ کی خدمت میں فرشتوں کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا تھا وہ پیش کی ہیں، اس امید پر کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ کے فرشتوں پر بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے 6 لازمی ارکان میں سے ایک رکن ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص ایمان کی ان 6 ارکان پر ایمان نہیں لاتا تو مومن نہیں، اور وہ 6 ارکان یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز ہمارے چینل کو اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ اس طرح کی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔